درجہ قابل احترام معزز سامعین کرام، گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کو ہم نے نکاح کے حوالے سے جو شرعی احکام اور آداب ہیں ان کا تذکرہ سنا ہے۔ نکاح ہی سے متعلق ایک بڑی اہم سنت وہ سنت ولیمہ ہے۔ آج کی جمعۃ المبارک کی نشست میں ہم دعوت ولیمہ کے حوالے سے سنت طریقہ کیا ہے، احکام اور آداب کیا ہیں، ہم سے کوتاہی کیا ہو رہی ہے اور اس میں بہتری اور اس کے اندر جو احسن طریقہ ہے وہ کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے، آج ہم انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو سماعت کریں گے۔ دعوت ولیمہ عرض کی چونکہ ایک بڑا اہم حصہ ہے اسلام میں نکاح کی تقریب اور اس کے معاملات کا، اس وجہ سے قرآن حکیم میں اور احادیث صحیحہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اسے ذکر کیا ہے۔ خطبہ جمعہ میں نے سورہ احزاب کی آیہ نمبر 53 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ وہ آیہ کریمہ ہے جس میں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعوت ولیمہ کا ذکر کیا، بڑی وضاحت سے، بڑی تفصیل سے، اور اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت سی ہدایات ہیں۔ میں پھر یاد دلاؤں کہ اللہ کا کلام عمل کرنے کے لیے ہے۔ قرآن حکیم ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ آج 21ویں صدی کے مسلمان کو بھی، انسان کو بھی، اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان اور صاحب ایمان کے لیے مرشد، امام اور رہنما وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور سورہ احزاب خصوصاً اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ معاشرتی رسوم و رواج کی اصلاح ہے۔ اگر سورہ احزاب کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کبھی اس کے موضوعات کو بھی الگ سے عنوان گفتگو بنایا جائے۔ آج کا موضوع چونکہ صرف دعوت ولیمہ ہے تو صرف اس کے ایک سیاق کے لیے، اس پس منظر کو بتانے کے لیے کہ سورہ احزاب میں معاشرتی رسوم و رواج کی اصلاح کی ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو رہنمائی کی جا رہی ہے کہ اگر ہم اپنے رسم و رواج جو اسلام کے خلاف ہیں، جو اسلام کی بنیادی ہدایات کے خلاف، اگر ہم ان رسم و رواج کو ترک نہیں کرتے ہیں، اگر ہم انہیں درست نہیں کرتے، اگر ہم ان سے بچتے نہیں ہیں، تو پھر ہمارا جو دعوی ایمان ہے وہ اپنی جگہ پر قابل سوال رہے گا۔ ہمارے درجات ایمان میں ترقی کی بجائے وہ خلاف اسلام، وہ خلاف دین رسوم و رواج جنہیں ہم چھوڑیں گے نہیں، اپنائے رکھیں گے، وہ ہمارے ایمان کے درجات میں تنزلی کا باعث ہے۔ وہ غلط رسوم و رواج ہمیں ہمارے پروردگار سے دور کرنے کا باعث ہے۔ وہ غلط رسوم و رواج جن کے سامنے ہم ہتھیار ڈال دیں گے، جن کے خلاف بہتری کا جذبہ ہی دل سے نکال دیں، جن کو ختم کرنے کا کبھی ہم سوچیں گے بھی نہیں، وہ پھر ہمیں اللہ کے رسول سے بھی دور کریں گے، وہ ہمیں رب کی بارگاہ سے بھی دور کریں گے، اور وہ ہمیں آخرت کے انعامات سے بھی دور لے جائیں گے۔ اسلام سے قبل عربوں کے معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جاتا تھا، وراثت میں بھی اور اس کی متعلقہ کے ساتھ نکاح کے حوالے سے۔ اسلام نے اس رسم بد کا خاتمہ کیا اور تذکرہ سورہ احزاب میں کیا۔ اسلام سے قبل کے جاہلی معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو نام بھی اپنا دے دیا جاتا تھا۔ جسے لے پالک کسی سے لے کے پالا جاتا تھا، اس کے باپ کا نام ہٹا کے پالنے والا اپنا نام لکھ دیا کرتا تھا، اس میں اسے پکارا جاتا تھا، معروف ہوتا تھا، بلایا جاتا تھا۔ سورہ احزاب میں اس معاشرتی غلط رسم کی بھی اصلاح کی۔ ادعوہم لآبائہم فرمایا ہے کہ جو لے پالک ہیں، متبنہ ہیں، انہیں ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارا جائے گا،
جس نے پرورش کی ہے وہ باپ کی جگہ نہیں لے سکتا، وہ اپنا نام باپ کے خانے میں نہ لکھوا سکتا ہے نہ پکار سکتا۔ ہاں ان لم تعلموا آباءهم، اگر کہیں ایسا ہو کہ اصل باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، فاخوانکم فی الدین، تو یہ ایک ایکسیپشن ہے، یہ ایک استثنائی صورتحال۔ اس صورت میں نام لکھنا ضرورتاً جائز ہو جائے گا، لیکن جہاں معلوم ہوگا وہاں باپ کے سوا کسی کا نام نہیں ہوتا۔ یہ وہ معاشرتی رسوم و رواج تھیں جو غلط تھیں، دین اسلام نے ان کی اصلاح۔ اسی طرح جو آیت نمبر 53 ہے، اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل مت ہوا۔ اگر تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے تو ایسا نہ ہو کہ کھانا پکنے سے پہلے ہی جا کے بیٹھ جاؤ، بلکہ جب کھانا پک کے تیار ہو جائے، کھانا کھانے کے لیے بلایا جائے، اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں دعوت دی جائے کھانے کی، کھانا تیار ہو جائے، اس وقت آ جایا کرو۔ وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا لیا تو اٹھ کے چلے جایا کرو۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، کھانا کھانے کے بعد وہیں مجلس جما کے لمبی باتیں کرتے رہنا یہ اچھا نہیں ہے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارا یہ عمل کہ کھانا کھا لیا پھر بیٹھ گئے لمبی باتیں شروع کر دیں، فرمایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا ہے، یہ حضور کے لیے باعث اذیت ہے۔ فیستحیی منکم، لیکن آپ تو کریم ہیں، آپ تو صاحب خلق عظیم ہیں، آپ معلم اخلاق ہیں، آپ یزکیکم کی شان کے مالک ہیں، جہاں آپ کا حق ہے اس کا مطالبہ کرنے میں آپ حیا محسوس فرماتے ہیں، آپ اس کا اظہار کرنے میں حیا محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ لا یستحیی من الحق۔ یاد رہے کہ رسول اللہ حق بتانے کے لیے آئے ہیں، حق لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، لیکن جہاں ذاتی حق کا معاملہ اس میں اللہ کے رسول اظہار فرمانے سے ایک طبعاً آپ حیا محسوس کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ اللہ پاک حق بتانے سے حیا نہیں فرماتا ہے۔ تمہارا کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہنا یہ نبی کریم کے لیے باعث اذیت ہے، لہذا کھانا کھا کے چلے جائیں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارا ازواج مطہرات سے پس حجاب، پس پردہ ہم کلام ہونا، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، اور ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حضور کو ان باتوں سے بھی اذیت نہ دو کہ تم حضور کے بعد ان کی فلاں زوجہ سے نکاح کر دو گے، فرمایا خبردار، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ سورہ احزاب آیت 6 میں بتا دیا گیا کہ حضور کی ازواج وہ تو تمہاری مائیں ہیں، حضور کے بعد قیامت تک کے لیے کسی کے لیے بھی ان سے نکاح کرنا یہ شرعاً جائز ہے۔ یہ آیت کریمہ کس پس منظر میں نازل ہوئی؟ صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 5166، یہ کتاب النکاح میں ایک پورا باب امام بخاری نے ذکر کیا ہے، باب الولیمۃ حق، اس بارے میں احادیث کے ولیمہ حق ہے، یعنی یہ لازم ہے، اور اس کا نکاح کے بعد منعقد کرنا یہ دین اسلام کے اندر ایک ثابت شدہ چیز ہے۔ پہلی حدیث اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے امام بخاری نے روایت فرمائی ہے، اور وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 کی تشریح بھی کر رہے ہیں۔ حضرت انس بتاتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا، میں نے 10 برس حضور کی خدمت کی۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو میری عمر 10 سال تھی، میری والدہ، میری سوتیلی مائیں، گھر کی خواتین وہ مجھے نصیحت کرتی رہتی کہ انس رسول اللہ کی خدمت میں رہا کر، حضور کے جو کام ہیں وہ تم کیا کر، گھر کے کاموں سے مجھے انہوں نے ایک طرح سے فارغ کر کے رسول اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ آپ فرماتے جب حضور کا وصال ہوا تو میری عمر 20 سال تھی،
فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ۔ حضرت انس کہتے ہیں سب لوگوں میں سے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ آیت حجاب کب اور کیسے نازل ہوئی۔ پھر آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ سب سے پہلے آیت حجاب جو نازل ہوئی ہے یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا جب حضور نے ولیمہ کیا، حضرت زینب سے حضور نے نکاح فرمایا، اور اس نکاح سے اگلے دن رسول اللہ نے جو ولیمہ کیا اس کے بارے میں حضرت انس بتاتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت امیمہ بنت عبد المطلب ان کی صاحبزادی تھی۔ قریش کے ایک معزز خاندان بنو اسد سے ان کا تعلق تھا۔ انہی زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کا نکاح کیا۔ عرض کی کہ سورہ احزاب کا اگر مطالعہ کریں تو بنیادی تھیم جو مرکزی مضمون ہے وہ غلط معاشرتی رسوم و رواج کی اصلاح ہے۔ باہم ناچاقی ہوئی، حضرت زید کے ساتھ نہ بن سکی، حضرت زید نے طلاق دے دی، اور حضرت زینب کا افتخار یہ ہے، اعزاز یہ ہے جس پہ آپ باقی ساری امہات المومنین پہ فخر کیا کرتی تھی کہ اللہ نے قرآن میں سورہ احزاب میں حضرت زینب کے بارے میں حضور کو فرمایا زوجناکہا، اے حبیب ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حضرت زینب بقیہ ازواج مطہرات پہ فخر کرتی تھی کہ عائشہ، اے حفصہ، اے ام سلمہ، اے دیگر ازواج، تمہارے نکاح تمہارے باپ نے کیے، تمہارے بھائیوں نے کیے، تمہارے خاندان والوں نے کیے، میں وہ خوش بخت ہوں جس کا نکاح اس کے پروردگار نے اور اسے قرآن کا حصہ بنا۔ اور حضرت زینب کا رب نے خود نکاح کیوں کیا؟ کہ عربوں میں جاہلیت میں اسلام سے قبل رواج یہ تھا کہ جسے منہ بولا بیٹا کہہ دیا وہ سگے بیٹے کی طرح ہو گئے۔ اگر منہ بولا بیٹا کسی عورت سے نکاح کرے، طلاق دے دے، تو وہ اس کی متعلقہ عورت سے نکاح کو بھی حرام سمجھتے۔ شرعاً یہ درست نہیں تھا، یہ رواج خلاف اسلام تھا، یہ ان کی رسم اسلام کی تعلیمات کے برعکس تھی۔ اللہ نے اس رسم کے خاتمے کے لیے، اس برے رواج کو مٹانے کے لیے زوجناکہا، اے محبوب ہم نے خود زینب کا نکاح آپ سے کر دیا۔ قیامت تک کے لیے یہ رسم بد مٹ جائے کہ سگا بیٹا سگا ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا کبھی بھی اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ نہ وہ وراثت کے معاملے میں سگے بیٹے کے برابر ہے، نہ وہ حجاب کے معاملات میں سگے بیٹے کی مانند ہے، اور نہ اس کی زوجہ اور اس کی بیوی کا حکم سگے بیٹے کی بیوی جیسا۔ اس رسم بد کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے زوجناکہا فرمایا۔ جس منافق کے دل میں، جس کافر کے دل میں، جس مشرک کے دل میں، جس کے دل میں بھی رسول اللہ کے حضرت زینب سے نکاح کے بارے میں کوئی شبہ ہے، اللہ فرماتا زوجناکہا، یہ نکاح تو خود رب العالمین نے کیا۔ حضرت زینب فخر فرمایا کرتے۔ حضرت زینب سے حضرت انس کہتے ہیں جب حضور کا نکاح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن ولیمہ فرمایا۔ اور دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے، حضرت انس ہی سی ہے، حدیث نمبر 5168 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زوجہ محترمہ سے نکاح کے بعد اتنا شاندار ولیمہ نہیں فرمایا جتنا آپ نے حضرت زینب سے نکاح کے بعد فرمایا۔ حضرت زینب سے نکاح کے بعد حضور نے بکری ذبح کر کے اس کا جو گوشت ہے وہ اپنے صحابہ کو اور اپنے دعوت پہ آنے والوں کو کھلایا۔ اس حدیث میں 5166 میں حضرت انس مختصراً بتاتے ہیں کہ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تیار فرمایا، فدعا القوم، اور حضور نے لوگوں کو بلایا۔ ظاہر تمام اہل مدینہ کو تو نہیں بلایا، جن چیدہ لوگوں کو حضور بلانا چاہتے تھے، حضرت انس کہتے ہیں مجھے ان کے ہاں بھیجا، میں نے انہیں دعوت دی۔ لوگ آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فاصابوا من الطعام، کھانا کھایا، ثم خرج، اور چلے گئے۔ لیکن بقی رہط من، کچھ لوگوں میں سے جنہیں بلایا گیا تھا وہ کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہے۔ فاطالوا المکث، بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ لمبا عرصہ بیٹھے رہے، بہت وقت گزر گیا۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضور وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، میزبان اٹھ کے چلے گئے، مہمان ابھی تک اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔
حضور دیگر ازواج کے حجرات کی طرف گئے، حضرت عائشہ کے حجرے کے قریب پہنچے تو آپ کو لگا کہ شاید وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں بھی حضور کے ساتھ ساتھ تھا، حضور واپس آئے، آ کے دیکھا کہ وہ ابھی تک بیٹھے، اللہ کے رسول پھر وہاں سے چلے گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب آپ تشریف لائے، حضرت انس کہتے ہیں میں بھی ساتھ ساتھ تھا، جب دوبارہ حضور واپس پلٹے ہیں اس وقت وہ لوگ اٹھ کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے حجاب اور پردہ جو ہے وہ گرا دیا، وَأُنزِلَ الْحِجَابِ، اور پھر اس موقع پر آیت حجاب نازل، سورہ احزاب کی آیہ نمبر 53، جس میں آداب سکھا دیے گئے کہ چونکہ کچھ لوگوں کے دعوت ولیمہ کے بعد بھی بیٹھے رہنے سے رسول اللہ کو اذیت ہوئی تھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ احزاب کی آیہ نمبر 53 میں آداب دعوت ذکر کر۔ محدثین مفسرین فرماتے ہیں ایک ادب سورہ احزاب آیہ نمبر 53 سے یہ بتایا کہ بغیر دعوت کے کسی کے ہاں جانا نہیں چاہیے، ولیمہ کی ہو یا کوئی بھی جن کے ہاں دعوت ہو، جنہیں بلایا گیا ہے انہی کو جانا چاہیے، بن بلائے جانا یہ شرعاً درست نہیں۔ دوسرا، جس وقت بلایا گیا ہو اس وقت جانا چاہیے، اس سے بہت پہلے چلے جانا یہ بھی اچھا نہیں۔ اور جب اندازہ ہو کہ اب میزبان چاہتے ہیں کہ مہمان چلے جائیں، اس وقت چلے جانا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد، دعوت ختم ہونے کے بعد بغیر وجہ کے بہت دیر تک بیٹھے رہنا یہ بھی اچھا نہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو چیز ہمیں یاد رکھنی ہے اور جو سیکھنے والی ہے، سورہ احزاب آیہ نمبر 53 عرض کی نازل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ولیمہ کے آداب سکھانے کے لیے ایک اہم ادب یہ سکھایا گیا۔ اس سے پہلے حجاب کا حکم، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ازواج مطہرات سے بے حجاب کوئی چیز لے لیا کرتے تھے یا دے دیا کرتے، جیسے مہمان آئے، گھر میں سے کچھ چاہیے، کوئی پانی چاہیے، کوئی اور برتن، کوئی چیز چاہیے، تو وہ ان کے سامنے چلے جاتے، ازواج مطہرات ان سے بے حجاب ہم کلام بھی ہوتی اور لین دین بھی چیزوں کا ہو جائے گا۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ہدایت بھی نازل فرمائی کہ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب۔ معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، چیز لینے دینے کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ فرمایا جب کبھی ایسی ضرورت ہو تو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہونا ہے اور پردے کے پیچھے سے ہی کوئی چیز لینی یا دینی۔ اب اس کے بعد جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے۔ حکم صحابہ کو دیا گیا، ازواج مطہرات جنہیں اسی صورت میں مومنوں کی مائیں قرار دیا گیا ان کے بارے میں دیا گیا، اور فرمایا گیا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن۔ سورہ احزاب آیہ نمبر 53 حضور کی دعوت ولیمہ کا ذکر ہے۔ اسی دعوت ولیمہ کے ضمن میں آیت حجاب بھی نازل ہوئی ہے، اور آیت حجاب نازل فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم ام المومنین سے، مومنوں کی ماؤں سے، ازواج مطہرات سے پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہوگے تو یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی بہتر ہے، اور ان ازواج مطہرات کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے رب سے تعلق اسی دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس دل میں جتنی طہارت ہے، جتنی پاکیزگی ہے، جتنا اس کا تزکیہ ہوا ہے، اتنا ہی اپنے رب سے قرب زیادہ ہوگا۔ اور جس دل میں باطنی نجاست زیادہ ہو، باطنی پلیدی زیادہ ہوگی، اتنا ہی وہ دل اپنے رب کی بارگاہ سے دور تر ہوتا چلا جائے گا۔ خواتین اور مردوں کا بے حجاب ایک دوسرے کے سامنے رہنا، بے حجاب ایک دوسرے سے ہم کلام ہونا، یہ دلوں کی پاکیزگی کو متاثر کرتا ہے۔ اس سے دلوں کی پاکیزگی متاثر ہوتی ہے، لہذا ہمیں اس سے کوشش کرنا چاہیے جتنا ممکن ہو ہم بچیں، اور خصوصاً دعوتوں کے موقع پر، اور خصوصاً دعوت ولیمہ کے موقع پر، خصوصاً جہاں اجنبی موجود ہیں، وہاں اگر ہمارے گھروں کی عورتیں بے حجاب ان کے سامنے جائیں گی، وہ بے حجاب ان سے ہم کلام ہوں گے، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے دلوں کی پاکیزگی باقی نہیں رہے گی۔ آج جو تہذیب جدید جس کے پیچھے ہم اندھا دھند بھاگ رہے ہیں، آج ہم اپنے ظاہر کی پاکیزگی پہ بڑا زور دیتے ہیں، ظاہر کی نفاست،
ظاہر کی طہارت، ظاہر کی پاکی اور ظاہر کی عمدگی اور خوبی پہ سب سے زیادہ زور، لیکن ہم باطن کی طہارت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہمیں تلقین کر رہی ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے دلوں کی طہارت کو متاثر کرتی ہیں ہمیں ان سے بچنا ہے، اور ان میں سے ایک اہم چیز حجاب ہے، جس کے ذریعے دلوں کی پاکیزگی حاصل ہوتی، اور بے حجابانہ اختلاط، بے حجابانہ جو مکس گیدرنگ ہے، وہ ولیمے کے نام پر ہو، وہ شادی کے نام پر ہو، وہ کسی بھی نام پر ہو، وہ میلاد یا عرس کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، وہ تعلیم یا تحقیق کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، بے حجابانہ اختلاط اس سے دلوں کی پاکیزگی متاثر ہو۔ لہذا سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 کا یہ جملہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، ہمیں اس میں ضرور غور کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ ہمارا پروردگار ہمیں کیا سکھانا چاہیے۔ یہ تفصیل اس موقع پر نازل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کا ولیمہ تو عرض کی کہ سب سے بہتر اور بکری ذبح کر کے فرمایا، لیکن بعض اوقات حضور نے ولیمے میں گوشت کے بغیر جو سادہ کھانا میسر تھا وہ بھی صحابہ اور آنے والوں کے سامنے پیش کی۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5172 حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض نسائہ بمدین من شعیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کے بعد جب ولیمہ فرمایا تو صرف 2 مد شعیر، جو کوئی 2 سیر سوا 2 سیر کے قریب وہی دستیاب تھے، انہی کی روٹی بنا کے جو حاضرین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیش کر، اور ایک موقع پر جو روٹی تھی وہ بھی دستیاب نہیں تھی تو کھجوریں، پنیر اور جو چیز تھی وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے پیش کر۔ اسی طرح سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لائے ہیں، امام بخاری نے حدیث نمبر 5167 اس میں ذکر فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی حضور نے جس صحابی کے ساتھ مواخات فرمائی، بھائی چارہ فرمایا، اس صحابی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پیشکش کی کہ حضور نے چونکہ آپ کو میرا بھائی بنایا، جو میرا مال ہے وہ سارے کا سارا میں نصف کرتا ہوں، آدھا آپ رکھ لیں آدھا میں رکھ لوں، اور میری 2 بیویاں ہیں، جسے آپ کہتے ہیں میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں اور میں ایک زوجہ اپنے پاس ہوں۔ جب انہوں نے یہ پیشکش کی اور اپنے ایثار کا وہ اعلیٰ مظاہرہ پیش کیا کہ جس کی مدح اور جس کی تعریف اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا اللہ تمہارے مال میں بھی برکت دے اور تمہاری ازواج میں بھی برکت دے، مجھے نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے نہ ازواج کی ضرورت ہے، تم صرف مجھے بازار کا رستہ دکھا، جو مدینہ کی منڈی ہے، مدینہ کی لوکل مارکیٹ ہے، تم مجھے اس سے انٹروڈیوس کروا دو، مجھے وہاں متعارف کروا دو، بتا دو کہ بھی میرا بھائی ہے، اللہ خیر کرے گا، میں انشاءاللہ رب کے کرم سے خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب اس خودداری کا مظاہرہ کیا، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کیا اور اپنے بھائی کے ایثار سے غلط فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ نے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائی، چند دنوں میں ہی اللہ پاک نے ان کی تجارت میں برکت عطا فرما دی، اور انہوں نے ایک انصاری خاتون سے نکاح کر لی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، آپ نے انہیں فرمایا کہ اے عبد الرحمن اولم ولو بشات، تم نے نکاح کیا ہے اب ولیمہ کرو، بھلے ایک بکری سے ہی کرو۔ اب یہ اولم چونکہ حضور نے امر کا صیغہ ارشاد فرمایا، بعض علماء اس حدیث کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ دعوت ولیمہ واجب ہے، لیکن جمہور کا علماء احناف کا موقف یہی ہے کہ دعوت ولیمہ سنت ہے، اور اس میں 3 دن تک دعوت ولیمہ ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طعام اول یوم حق و طعام یوم الثانی سنت و طعام یوم الثالث سمعۃ ومن سمع سمع اللہ بہ، رواہ الترمذی۔ امام ترمذی نے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1097 یہ روایت فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد پہلے دن کا کھانا یہ ثابت ہے، یہ ایک ٹریڈیشن ہے، ایک ثابت شدہ چیز ہے،
اور دوسرے دن کا کھانا یہ سنت ہے، اور تیسرے دن کا کھانا فرمایا یہ دکھاوا اور نام و نمود ہے۔ اور فرمایا جو دنیا میں دکھاوا کرتا ہے، نام و نمود کی خاطر، صرف دکھاوے کی خاطر کام کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ سے وہ سزا کا حقدار ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ بھی بتاتی ہے کہ نکاح اور رخصتی کے بعد پہلے دن یا دوسرے دن اگر ولیمہ کیا جائے تو یہ دونوں چیزیں ہی، پہلے دن ہو جائے تب بھی، دوسرے دن ہو جائے تب بھی، یہ سنت ہے، اس میں کوئی مذائقہ اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن دعوت ولیمہ کے اندر جن باتوں کو شرعاً ناپسندیدہ فرمایا گیا، ان میں سے ایک خود جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5197۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، شر الطعام طعام الولیمہ، فرمایا سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے، تدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء، کہ جس میں صرف امیروں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں اور فقیروں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، انہیں دعوت ہی نہیں دی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایسی دعوت ولیمہ سب سے بدترین دعوت ولیمہ، اور خصوصاً اگر فقراء خاندان میں سے، خاندان کے جو غریب لوگ ہیں، خاندان کے جو کمزور لوگ ہیں، اگر انہیں صرف ان کی غربت، ان کے فقر کی وجہ سے دعوت ولیمہ میں نہیں بلایا جاتا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ سب سے بدترین ولیمے کا کھانا۔ اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ وہ کھانا بڑا بدترین ہے جس میں امیروں کو بلایا جاتا ہے، وہ آتے نہیں ہیں، غریب آنا چاہتے ہیں، انہیں آنے نہیں دیا جاتا۔ ایسی دعوت ولیمہ کو احادیث میں شریر اور بدترین دعوت کہا گیا۔ لہٰذا دعوت ولیمہ سنت ہے، اور جب دعوت ولیمہ ملے اسے قبول کرنا بھی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے ذکر کیا کہ اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیأتها، کہ حضور کا فرمان ہے جب تمہیں ولیمہ کی دعوت دی جائے تو تم وہاں ضرور آیا کرو۔ حضرت ابن عمر کا معمول صحیح بخاری میں ہے کہ آپ کو جب شادی یا ولیمہ کی دعوت دی جاتی، آپ روزے سے بھی ہوتے تو تب بھی دعوت میں جایا کرتے۔ شارحین نے لکھا کہ اگر نفلی روزہ بھی آپ نے رکھا ہوتا تو آپ کو ترک کر دیتے تھے اور دعوت ولیمہ میں تشریف لے جایا کرتے۔ کیوں؟ کہ یہ ولیمہ کی دعوت یہ ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کو بڑھاتی ہے، دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے پیار پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا دین چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جڑ کر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں، پیار اور احترام سے رہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ دعوت قبول کرنا سنت تبھی ہے جب دعوت ولیمہ منکرات شرعیہ سے خالی، دعوت ولیمہ میں کوئی حرام کام نہ ہو۔ اگر ایسی دعوت ولیمہ جس میں ہمیں پتہ ہے کہ شراب پلائی جائے گی، شراب پی جائے گی، پھر ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں جانا بھی حرام ہے اور اس دعوت میں شریک ہونا بھی حرام۔ اور اگر شراب نہیں ہے، ناچ گانا ہے، ڈانس ہے اور میوزک ہے تو وہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اگر ہم روک سکتے ہیں تو ہمیں روکنا چاہیے، اور اگر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے روکنے سے نہیں رکے گا تو پھر ہمیں وہاں جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور لکھا ہے کہ خصوصاً جو اہل دین ہیں، لوگ جن کا دین کے حوالے سے جن کی پیروی کرتے ہیں، انہیں ایسی دعوت میں جانا جائز نہیں ہے۔ اور جو دعوت کرنے والے ہیں ان کا بھی عرض کی سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اپنی دعوت ولیمہ کو منکرات شرعیہ سے بچائیں۔ ہماری اولاد اگر گانے بجانے کی طرف جاتی ہے تو تربیت ہم نے کرنی ہے، گھروں کی خواتین اگر اصرار کرتی ہیں تو تربیت ہم نے کرنی ہے۔ اگر اولاد کے پیچھے، گھروں کی خواتین کے پیچھے لگ کے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو نظر انداز کریں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دین صرف اور صرف عبادت کا نام نہیں ہے۔ سورہ احزاب عرض کی بار بار جو رسوم و رواج شریعت کے خلاف ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف ہیں، ان رسوم و رواج کو مٹانا، انہیں ختم کرنا یہ ایک مسلمان کا فرض ہے، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ قرآن کے احکام میں سے ایک اہم ترین حکم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں دعوت ولیمہ اور شادی کے موقع پر اسراف اور فضول خرچی کی ہر حد ختم کی جاتی ہے، اور قرآن مجید نے کیٹاگورکلی وضاحت کے ساتھ اسراف کو حرام قرار دیا۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی مت کرو۔
ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن نے شیطانوں کا بھائی قرار دیا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری دعوت ولیمہ اسراف سے، فضول خرچی سے، ریا سے، ڈانس سے، ناچ گانے سے اور حرام اور ناجائز امور سے پاک اور مبرہ ہو، تاکہ جو سنت ولیمہ ہے وہ اپنی برکات ہمیں عطا کر سکے اور ہم ان برکات کے اہل بن سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔